قدیم زمانے میں جب مسلمانوں نے ایران کے ایک شہر کو فتح کیا تو انہیں وہاں ایک تابوت ملا جس کے اندر ایک انسان کی لاش موجود تھی۔ لاش کی لمبائی غیر معمولی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص اس دور کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا تھا۔ مقامی لوگ بتاتے تھے کہ جب بھی ان کے علاقے میں قحط یا خشک سالی آتی تو وہ اس تابوت کو کھلے آسمان کے نیچے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش برستی۔ مسلمانوں نے یہ حیرت انگیز بات سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور پورا واقعہ بتایا۔ حضرت عمر نے فوراً ایک عالم کو بلا کر تحقیق کی۔ عالم نے پرانی کتابوں اور روایات کے حوالے سے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے۔ روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ 13 مختلف مقامات پر قبریں کھولی جائیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اصل قبر کہاں ہے۔ اسی وجہ سے آج تک حضرت دانیال علیہ السلام کی اصل قبر کسی کو معلوم نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور نشانیوں کو چھپانا اور محفوظ رکھنا کس قدر اہم ہے۔ بہت پرانے زمانے میں ایک طاقتور قوم گزری ہے جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بے مثال ہنر رکھتے تھے۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بناتے، مضبوط قلعے تعمیر کرتے اور اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، مگر دولت اور قوت نے ان کے دل سخت کر دیے تھے۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور پتھر کے بنے بتوں کے آگے جھکنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے نرمی اور محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن قوم کے بڑے لوگ تکبر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انہوں نے ایک مشکل شرط رکھ دی کہ سامنے موجود پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی ظاہر ہو۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ سخت پہاڑ شق ہوا اور اس میں سے ایک شاندار اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ حضرت صالح نے قوم کو خبردار کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور اگلے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ کچھ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے انکار جاری رکھا۔ وقت کے ساتھ ان کے دلوں میں حسد اور غصہ بڑھتا گیا۔ آخر کار چند سرکش لوگوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح کو یہ خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن رہ لو، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ تیسرے دن زمین لرز اٹھی، خوفناک آواز گونجی اور قوم سمود اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ان کی طاقت، ان کے محل اور ان کا غرور سب مٹی بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور تکبر ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔